ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے، اور پاک ہے وہ ذات کبریا کے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جاں ہیں۔ ناظرین، نیوز ریکارڈر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نثار اقبال۔ اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد تاجر و صنعتکار شخصیت رضوان اشرف صاحب کے ساتھ، جو فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ میلز ایسوسی ایشن کے ریجنل چیئرمین اور سینٹرل چیئرمین کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لائنز کلب کے بھی فعال ممبر ہیں اور اپنی خدمات جو ہیں شہر کی تعمیر و ترقی اور تاجر کاز کے لیے ان کی کافی خدمات ہیں۔ معیشت کے حوالے سے ہم ان سے انٹرویو کریں گے۔ امید واسق ہے کہ ہمارے تاجر و صنعتکار اور بالخصوص عوام الناس بھی اس انٹرویو سے مستفید ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں رضوان اشرف صاحب کو ویلکم کہوں گا کہ انہوں نے نیوز ریکارڈر میں شمولیت اختیار کی اور ہمیں انتہائی شارٹ نوٹس پہ اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت دیا۔ جی السلام علیکم رضوان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور کہ آپ نے انتہائی شارٹ نوٹس پہ ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا، اور ہمارے ناظرین کے لیے امید ہے کہ آپ سیر حاصل اور معلومات افزا یہ انٹرویو رہے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایم اے ٹیکسٹائل کے حوالے سے، چونکہ یہ آپ کا ادارہ کب سے قائم ہوا اور آپ کے بزنس کی نوعیت کیا ہے؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں نیوز ریکارڈر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت اہم موضوعات پہ جو گفتگو کا یہ سلسلہ شروع کیا، پوری مینجمنٹ کو میری طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد ہے۔ بالکل ایم اے ٹیکسٹائل چونکہ ہمارا فیملی بزنس ہے، اور میں ویسے بائی پروفیشن تو انجینئر ہوں۔ جب میں نے انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی تو اس وقت خواب یہی تھا کہ میں کمپٹیشن کے ایگزام دوں، تو پھر میں کچھ سی ایس ایس کے ایگزام میں اپیئر ہوا، لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کہہ لیں، آج تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں کوالیفائی نہیں کر سکا۔ تو پھر جو فیملی بزنس تھا اس کو جوائن کر لیا، اور میری یہ جو یہ بزنس پریمیسز ہے یا ایم اے ٹیکسٹائل ہے، یہ تقریباً 1968 سے اسٹیبلش ہے۔ پہلے یہ ایک اور نام سے ادارہ قائم ہوا، اور پھر جو 2006 میں ہم نے اسے اون کیا، اور تب سے اب تک الحمدللہ ایم اے ٹیکسٹائل کے بزنس میں ایک پرومیننٹ، ایک اچھا نام ابھر کے سامنے آیا، اور اس میں نہ صرف میری بلکہ میری پوری فیملی کی کافی محنت ہے۔ یہاں پہ ہم چونکہ ہمارا یہ ادارہ یعنی لوکل ڈومیسٹک مارکیٹ کو کیٹر کرتا ہے، تو یہاں پہ مختلف نوعیت کے جو ملبوسات ہیں، خاص طور پہ جو خواتین کے ملبوسات ہیں جس میں لان، وائل اور سردیوں میں آپ کھدر وغیرہ، وہ سارے یہاں پہ ہم پروسیس کرتے ہیں، ڈائی کرتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے میرے اس ادارے کا۔ اور ٹیکسٹائل کے حوالے سے چونکہ یہ فیملی بزنس ہونے کے ناطے سے، جیسے آپ کی جینز میں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب میرا براٹ اپ ہوا تو گھر میں ہر وقت جو باتیں ہوتی تھی وہ کپڑے کی صنعت کے ریلیٹڈ یا کپڑے کے بارے میں ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا تب بھی اگر کسی دوست نے کوئی فیبرک بائی کرنا، پرچیز کرنا ہوتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا کہ یار میرے ساتھ چلو اور دیکھو یہ کوالٹی کیسی ہے۔ تو وہ آپ کی ایک جینیٹک کہہ لیں کہ بزنس بن جاتا ہے جب آپ کے آباء و اجداد اس کاروبار میں ہوتے ہیں۔ تو یہ مختصراً میں گوش گزار کرنا چاہتا تھا اپنے ادارے کے بارے میں۔ تو رضوان صاحب بتائیے گا کہ پوری دنیا کرونا پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ متزلزل رہی، اور پاکستان بھی ظاہری بات ہے اس لپیٹ میں آیا، تو اب دوسری لہر کی بھی آمد ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ایک تاجر صنعتکار کہ ملک کی معیشت کس دوراہے پہ ہے اور اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے، اور حکومت کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، یہ جو کرونا پینڈیمک ہے اس کا دورہ چل رہا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ دوسری لہر بھی آ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی لہر آئی تھی اس میں وہ کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، پاکستان کے لیے بہت ساری اپارچونیٹیز لے کے آئی۔
میں اس حوالے سے خدا نخواستہ یہ بات نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگوں کو افیکٹ کرتا یا بیمار کرنا کوئی اپارچونٹی تھی، لیکن اگر ہم معاشی حوالے سے بات کرتے ہیں، دیکھیں پاکستان الحمدللہ ایک ایسا ریجن رہا جو پہلی ویو آئی تھی اس میں، جہاں پہ بہت حد تک ہمارے ہاں یہ پینڈیمک کنٹرول رہی. اس میں آبویسلی گورنمنٹ کی بہترین پالیسی تھی، پھر لوگوں نے اس میں کچھ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا، اور سب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تھی جس نے یہاں لوگوں کو محفوظ رکھا. اور اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں کرونا کیسز کا، اگر اکراس دا بارڈر یعنی اپنے ہمسایہ میں کمپیئر کریں تو کوئی میچ نہیں تھا. تو اپارچونٹی کیا سامنے آئی؟ وہ یہ آئی کہ چونکہ یہ سارا ریجن جو ہے ہم لوگ ایک ایکسٹیبلشڈ ٹیکسٹائل کا جو یعنی ہماری بنیاد جو ہے وہ معیشت کی، وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پہ مبنی تھی. تو جب انڈیا میں اور دیگر ممالک میں یہ تیزی سے پھیلنا شروع ہوا تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں چونکہ ڈیمانڈ ہمیشہ رہتی ہے، تو پھر وہ لوگوں نے رخ کیا کہ کہاں پہ ہم کس ملک کے ساتھ اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو ہمارے لیے سیفٹی ہے. دیکھیں ایک وقت تھا جب پاکستان کے بارے میں ٹریول ایڈوائزریز تھیں، اور لوگ کہتے کہ وہاں پہ نہیں جانا، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، یورپ سے لوگ نہیں آتے تھے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ایسی ٹریول ایڈوائزریز جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ملکوں پہ اللہ تعالیٰ نے لگا دی اس کے ظلم اور جبر کی وجہ سے، اور پاکستان کو اللہ نے محفوظ رکھا. اور یہاں پہ ایکسپورٹرز جو ہمارے بائرز تھے ان کا آنا بھی آسان رہا، اور گورنمنٹ کی اچھی پالیسیز کی وجہ سے جو آپ کہہ لیں کہ پروڈکشن ہے وہ بھی نہیں رکی. اور گورنمنٹ نے ایک دن کے لیے بھی جو اپنے پروڈکشن ہاؤسز ہیں انہیں بند کرنے کا نہیں کہا. گو کہ لاک ڈاؤن رہا، شروع میں مشکلات تھیں پہلے 15-20 دن مینیج کرنے میں، اس وقت کچھ انڈسٹری بند ہوئی، لیکن اس وقت پھر جب انڈسٹری چلی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ گروتھ آپ کو نظر آئی. وہ گروتھ جو ہے وہ اس وجہ سے تھی کہ پاکستان کے پاس وافر آرڈر موجود تھے، اور لوگوں کی یہاں پہ انکوائریز زیادہ تھی، یہاں پہ کرونا کا وار زور کم تھا. تو یہ وجہ بنی. آج آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 14% اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اکتوبر 2019 کو اکتوبر 2020 پہ، تو تقریباً 14% کا گروتھ ہے، نہ صرف اکتوبر بلکہ نومبر جو کلوز ہوا ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں. تو اس سے کم از کم یہ ہے کہ ایک جو بند مشین تھی یا جہاں پہ جمود تھا وہاں پہ بہت متحرک ہو گیا. پھر جو انڈسٹریز ہیں وہ جو فل کیپیسٹی پہ چلنا شروع ہو گئی، اور اس وجہ سے ہماری معیشت کا پہیہ ایک دفعہ پھر چلنا شروع ہو گیا. اب اس میں گورنمنٹ نے کیا رول پلے کیا، یہ بھی ایک اہم کوشچن ہے کہ گورنمنٹ نے ایک انسینٹیوز دیے. ایک تو سب سے جو دیرینہ مطالبہ تھا ہمارے ایکسپورٹرز کا وہ یہ رہا ہے کہ ہمارے ریفنڈز جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ہمیں وہ اسٹک تھے جو پچھلے 5 سالوں سے ادا نہیں ہو رہے تھے. تو گورنمنٹ کی بہتر پالیسی کی وجہ سے وہ لیکویڈیٹی جب ہمارے ایکسپورٹرز کے پاس آئی، اور جو ان کے پیسے جو ان کے اپنے پیسے تھے جب وہ اپنے پاس آئے تو پھر ایکسپورٹر نے پرفارم کیا. انہوں نے وہ انویسٹمنٹ کی اپنی مشینری پہ، اپنی را مٹیریل پہ. اب ان کے لیے آسان ہو گیا، پھر ان کی کاسٹ نیچے آ گئی کیونکہ ایک اچھا خاصا فائنینشیل کاسٹ ہوتی ہے جو کہ کم ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے بجلی میں خاطر خواہ آپ کو انسینٹیو دیا. یعنی اگر ہم ٹیکسٹائل کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 9 سینٹ پہ گورنمنٹ اس وقت چارج کر رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو، تو وہ فلیٹ ریٹ ہے. تو وہ بھی ایک کمپیٹیبلٹی آپ کی بہتر ہوئی ہے آپ کے جتنے کمپیٹیٹرز تھے ان کے ساتھ. پھر آپ پرائسنگ میں آپ ایٹ پار آ گئے اور مال بیچنا آسان ہو گیا. تو یہ وہ کام تھے جو گورنمنٹ نے کیے. اب چونکہ چیزیں اب دوسری لہر کی طرف، اب آپ نے یہ کوشچن کیا کہ کس دوراہے پہ ہم دیکھیں اب سسٹین کیسے کرنا ہے، یہ $1 ملین کوشچن ہے. آگے اب مارکیٹس جو ہیں وہ کلوز ہو رہی ہیں، اور بہت حد تک جو ہے وہ کرونا کی جو دوسری ویو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے. آپ دیکھیں خاص طور پہ یورپین کنٹریز وہاں پہ، اور اگر یونائٹڈ اسٹیٹس دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی اگر ہم
ساؤتھ امریکہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی کیسز کی تعداد کافی تیزی سے بڑھ رہی. لیکن ایک فارچونیٹ چیز جو سامنے ہمیں نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ جو کرونا ویکسین ہے دیٹ ہیز بین ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائلڈ, اور یہ اب دنیا میں ڈسٹریبیوشن کے ایشوز چل رہے ہیں, اور وہ اب ایک حقیقت ہے, ویکسین موجود ہے. اب کس وقت کس ریجن میں پہنچتی ہے اور کس وقت لوگوں میں وہ جو ہے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے, یہاں پہ اب یہ مسئلے چل رہے ہیں. اور وی آر ویری ہوپ فل کہ اگلے مارچ اپریل تک, یعنی مارچ اپریل 2021 تک تقریباً دنیا کے بیشتر ممالک جو ہے وہاں پہ یہ ویکسین پہنچ چکی ہوگی, اور کرونا جو ہے نا وہ باقی جس طرح دیگر وائرل ڈیزیزز تھے اس طرح کرونا کو بھی اب جو ہے وہ ویکسین کے ساتھ کنٹرول کر لیا جائے گا. اب کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا, دیکھیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. وہ نقطہ یہ ہے کہ ایکسپورٹر جو ہمارا ایکسپورٹر ہے وہ ایکسپورٹ کو ریپرزینٹ صرف وہ نہیں کرتا. مثلا اگر میں صرف ایکسپورٹ کر رہا ہوں اور میرے پاس اگر اپنا یونٹ ہے ٹھیک ہے, نہیں تو میں دیگر بہت سارے ادارے ہیں وہاں سے کام کرواتا ہوں, اور مال کو یعنی پروسیس کروایا, پہلے میں نے ویو کروایا, پھر پروسیس کروایا, پھر میں نے اسٹچ کیا, پیک کیا, پھر میں نے ایکسپورٹ کر دیا. اب ایکسپورٹر تو میں ہوں, لیکن ایکسپورٹ پوری ویلیو چین کر رہی ہے. یہ نقطے کو سمجھنے کی بات ہے. گورنمنٹ ابھی تک صرف جو انسینٹیو دے رہی ہے وہ صرف اپنے ان لوگوں کو دے رہی ہے جو ڈائریکٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ صرف ڈائریکٹ ایکسپورٹ والے اداروں کو یا لوگوں کو صرف انسینٹیو دے کے اور باقیوں کو اگنور کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. ایکسپورٹ پوری, میں پھر دہراتا ہوں, ایکسپورٹ پوری ویلیو چین کا نام ہے, صرف ایکسپورٹر کا نام ایکسپورٹ نہیں ہے. تو جب ویلیو چین میں آپ نے جو انسینٹیوز دینے ہیں, اس ایکسپورٹر کی تو میں مثال ہمیشہ ایسے دیتا ہوں, ایک ڈاکیے سی ہے. مثلاً ایک ساری چیزیں پیک کر کے ہم نے پکڑا دی ہیں, اس نے دے کے آنا ہے اور پیسے ریسیو کر کے لانے ہیں اور باقیوں میں بانٹ دینے. تو اب چونکہ وہ فرنٹ اینڈ پہ وہ ہے, سارے انسینٹیوز گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم نے ان کو دینے ہیں کیونکہ وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ پوری ویلیو چین ایکسپورٹ کر رہی ہے. جو سرکل میں دیگر انسٹیٹیوشنز بھی آتی ہیں, دیکھیں اگر ویور آج ویو نہیں کرے گا, اسپنر آج اسپن یارن نہیں بنائے گا, پروسیس کرنے والا اگر اس کو ڈائی یا بلیچ نہیں کرے گا, پرنٹنگ نہیں کرے گا, اسٹچ کرنے والا اسے اسٹچ نہیں کرے گا, تو پھر ایکسپورٹ کیسے ہوگی, کیسے انکریز ہوگی؟ اگر آپ کی کاسٹ ڈاؤن اسٹریم بڑھتی جائے گی تو اینڈ پروڈکٹ آپ کو مہنگا پڑے گا, آپ دنیا میں نہیں بیچ سکتے. تو پھر دوسرا اس میں ایک اور اس میں بہت امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ آپ کے جتنے ایس ایم ایز ہیں, ایکچولی وہ انجن آف امپلائمنٹ آپ کا ایس ایم ای ہوتا ہے, یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورس جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا امپلائمنٹ کریٹ کرتے ہیں. یعنی ایک چھوٹے ادارے میں آپ دیکھیں گے کہ نمبر آف امپلائیز زیادہ ہوں گے بنسبت ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑا ادارہ ہوگا تو وہاں پہ آپ کے نمبر آف امپلائیز کم ہوں. یہ جو گورنمنٹ کا نعرہ ہے نا 1 کروڑ نوکریاں دینے کا, اس کو یعنی زندہ تعبیر کرنا اس خواب کو, یہ کام ایس ایم ایز نے کرنا ہے. اب جتنے انسینٹیوز ہیں گورنمنٹ کے وہ گراس روٹ لیول پہ ایس ایم ایز کو دینے چاہیے, چھوٹے تاجر, چھوٹے بزنس, چھوٹے انڈسٹریز کو دینے چاہیے, یعنی کاٹن انڈسٹری کو آپ کو سپورٹ دینا چاہیے. اگر وہاں سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر ہم سسٹین نہیں کر پائیں گے. چند لوگ دیکھیں, یہ بڑا ایک ٹیکنیکل تھنگ ہے, اگر آپ سوشل اسٹریٹیفیکیشن دیکھیں, اگر دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو جائے گی تو وہ کبھی بھی ٹریگر ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آئے گا. اس کا ہمیشہ ٹریگر ڈاؤن ایفیکٹ اس وقت آئے گا جب دولت کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوگی, جب ایک خاص طبقے سے نیچے آئے گی. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ طبقہ جو کہ پریویلیجڈ ہے, جو جسے ہم کہتے ہیں کہ سوشل اسٹریٹا میں, جو کہ جسے ہم ایلیٹ کا نام دیتے ہیں, وہ لوگ اب اس وقت دے پیپل آر منٹنگ منی, وہ پیسہ کما رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اور بظاہر ہمیں لگ رہا ہے ایکسپورٹ بہت بہتر ہو رہی ہے اور ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے, لیکن ٹریگر ڈاؤن ایفیکٹ اس کا نہیں آ رہا. یعنی آپ کا ایک مزدور غریب آدمی, اس کی حالت بینیفیشری ابھی تک نہیں ہے. وہ انفلیشن اتنا بڑھ چکا ہے. دیکھیں ڈالر کی پرائس آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے باقی سب چیزوں پہ.
تو اس وجہ سے اگر مہنگائی زیادہ ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو کوئی مسئلہ ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا روپی بہت ویک ہو گیا، یعنی آپ کے روپے میں اسٹرینگتھ نہیں رہی۔ اب جب روپی ویک ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پر کیپٹا انکم ان ٹرمز آف ڈالر وہ کم ہو گئی۔ آپ نے اپ لفٹ کرنا ہے اس طبقے کو، اس کی پر کیپٹا انکم کو اپ لفٹ کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ جب وہ بڑھے گی تو پھر وہ ایک اپنے ایکسپینڈیچرز وہ پیسے خرچ کرے گا جس سے ملٹی پلائر ایفیکٹ آئے گا۔ ضروری یہ ہے کہ گراس روٹ لیول تک آپ اس پیسے کو پہنچائیں، جو کہ پیسہ صرف چند لوگوں کے پاس اکٹھا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج چھوٹے بزنس، چھوٹی انڈسٹری، اگر میری چھوٹی انڈسٹری ہے، اگر میری کاسٹ بڑی انڈسٹری سے کم ہوگی تو لا محالہ بڑی انڈسٹری وہ چیز میرے سے خریدے گی، خود نہیں بنائے گی۔ یہ اگر گورنمنٹ نے کام نہ کیا تو یہ ہم سسٹین نہیں کریں گے، پھر ہم یہ چند لوگ اس کے بینیفیشری ہوں گے اور وہی لوگ پیسہ اکٹھا کریں گے، وہ پھر کہیں نہ کہیں انویسٹ کریں گے، دنیا کے کہیں نہ کہیں پارک ہوگا پیسہ، جیسے پہلے ہوتا رہا کہ جی یہ میں نے دبئی میں انویسٹمنٹ کر دی ہے، جی نارتھ امریکہ میں کر دی ہے، جی فلاں جگہ پہ کر دی ہے۔ تو جب آپ کے پاس پیسہ وافر ہو جاتا ہے نا، پھر آپ کو آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس پیسے کو ٹریگر ڈاؤن میلٹ ڈاؤن کر کے نیچے لے کے آنا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ جتنی یعنی ابھی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو غربت کی لکیر سے نیچے آپ کی 50% سے زیادہ آبادی ہے۔ تو اس کو اب گورنمنٹ کا یہ پہلے نعرہ رہا ہے کہ ہر انسان کو اپ لفٹ کرنا ہے، اس کی زندگی بہتر کرنی ہے، ہاں اس کی طرز معاشرت بہتر کرنی ہے، تو اس کی وہ ہیلتھ اور جو اس کی فوڈ سیکیورٹی اسے انشور کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک اپ لفٹ نہیں ہوں گی، پر کیپٹا انکم نہیں بڑھے گا ان ٹرمز آف ڈالر، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ پھر آپ کا ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ نہیں آئے گا، آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی۔ آج بھی لوکل انڈسٹری، اگر جو ڈومیسٹک جتنی بیسڈ انڈسٹری ہے نا، یعنی جو ہم نے لوکل اشیاء سوائے فوڈ کے، فوڈ کیونکہ ایک بنیادی ضرورت ہے، وہاں پہ ہر کسی نے کھانا تو کھانا ہی، وہ تو انڈسٹری ایسی ہے کہ وہ رک نہیں سکتی۔ وہ تو کرونا میں لاک ڈاؤن بھی تھا تو صرف فوڈ انڈسٹری چل رہی تھی۔ فوڈ کے علاوہ جتنی انڈسٹری ہے وہ اگر ڈپینڈ، یعنی اس کی اگر لوکل سیل، اگر ڈومیسٹک مارکیٹ ڈپینڈنٹ ہے تو وہ بہت مشکل میں ہے۔ وہ اچھا رضوان صاحب، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کاٹن جو ہے پاکستانی کاٹن، اس کی پیداوار بھی کچھ کم ہوئی ہے، اور حالیہ جو اسی سال میں اس سیزن میں کاٹن میں کی پیداوار میں خاطرخواہ کمی آئی ہے، اس کا امپیکٹ بھی پڑا ہے کیونکہ چونکہ آپ کا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تعلق ہے، چونکہ ڈائنگ اور ویونگ دیگر معاملات اسی سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم کوسچن ہے۔ دیکھیں، خام مال کسی بھی انڈسٹری کی بیک بون ہے۔ جی بالکل ایسے۔ ہماری اسٹرینگتھ کیا ہے؟ ہماری اسٹرینگتھ ہے کہ ہم کاٹن میں ایک وقت تھا پاکستان میں دنیا کی بہترین کاٹن تھی، اور اگر ہم پرسنٹیج دیکھتے تھے تو پاکستان کے پاس میجر پورشن تھا کاٹن سوئنگ کا، اور یہاں سے بہترین کاٹن اور ہمارے پاس ابنڈنٹلی اویلیبل تھی۔ ہوا کیا؟ اب دیکھیں، ہمیں تھوڑا سا اس کا ریٹراسپیکٹ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ڈپ آیا کیوں، کیا وجہ ہوئی۔ ایک تو سب سے اہم یہ ہوا کہ ہماری جو کاٹن سیڈ تھا اس پہ کام نہیں ہوا۔ ٹھیک، ہم نے دنیا جہاں سے مطلب اس کوشش کے باوجود، یہاں پہ ادارے بنانے کے باوجود 2-3 ادارے یہاں بنے جو کاٹن سیڈ پہ کام کرتے رہے، جس میں نایاب، آپ کو یاد ہوگا نایاب 77 ایک سیڈ آیا تھا، یہ 77 کا وہ سیڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم 70s میں بھی وی ور اویئر کہ ہم نے سیڈ پہ کام کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ادارے کچھ سیاست کی نظر ہو گئے، اور کچھ ایسا ہے کہ وہاں پرفارمنس صحیح نہیں رہے، اور کوئی ایسا ہم لوکل سیڈ پروڈیوس نہیں کر سکے۔ اب دنیا میں کاٹن سیڈ یعنی منسوٹا ایک بہت ہی یعنی ہائی ییلڈ جو کاٹن سیڈ ہے، وہ وہاں پہ دنیا میں ڈیولپ ہوئے، اور وہ لوگوں نے یعنی اس کو اپلائی کیا اور اس اپنی ییلڈ کو بہتر کر گئے۔ اب ہمارے ہاں کیونکہ سیڈ یہاں اس وجہ سے نہیں آتے
کہ انٹلیکچوئل پائریسی رائٹ، یعنی ہم ان کے ہمارے ہاں ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارا جو سیڈ ہم نے بھیجنا ہے، چونکہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے ایسا کہ ان کو پروٹیکٹ کر سکے، تو انہوں نے وہ سیڈ دینے سے انکار کیا پاکستان کو. اچھا. اب اسمبلی میں لیجسلیشن کے لیے کہا گیا TORs، ابھی تک یہ ساری چیزیں یعنی نہیں انڈر پروسیس ہے. آج لیجسلیشن ہو گئی ہے، TORs نہیں بنے ابھی تک، وہ کانفیڈنس نہیں بنا دیگر جو جتنی سیڈ پروڈیوسنگ کمپنیز کا پاکستان پہ کہ وہ یہاں پہ سیڈ دے دیتے اور ہمیں وہ ییلڈ اچھی مل جاتی. ایک فیکٹر یہ آ گیا. اور دوسرا اہم فیکٹر وہ یہ رہا کہ گورنمنٹ نے سپورٹ پرائس دے دی گنے کو، شوگر کین. اب شوگر کین کی سپورٹ پرائس تھی، مجھے پتا تھا میں نے کاٹن سو کرنی ہے، بیجنی ہے، تو میرے بہت بڑے ایکسپینڈیچر ہیں. کبھی اس پہ ٹڈی دل کا خطرہ ہے، کبھی سنڈی کا خطرہ ہے، کبھی یہ اسپرے، کبھی وہ اسپرے، وہ مجھے کاسٹ بڑھتی جا رہی. ٹھیک. اب اینڈ آف دا ڈے میں ڈپینڈنٹ ہوں جو انڈسٹری ہے یا ٹیکسٹ اسپننگ ہے اس کے کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، کیونکہ کوئی سپورٹ پرائس نہیں ہے. اب اگر میں شوگر کین بیچتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ پرائس فکس کی ہوئی ہے، اس سے کم تو میں اپنی لاگت دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ میری ویلیو بن جائے گی اور یہ ییلڈ آنی ہے پورے اور آسان کراپ ہے. میں وہ ریپلیس ہوتی گئی آہستہ آہستہ آہستہ. کاٹن جو بیلٹ تھی وہاں پہ شوگر کین جو ہے وہ لے گیا، اس نے جگہ لے لی. اب وہاں پہ ایک ییلڈ کم، اب دوسرا ایریا بھی کم ہو گیا. اب یہ دونوں چیزوں نے ایفیکٹ کیا. وہ یہ آج ایفیکٹ یہ ہے کہ ہم تقریباً 8.5 ملین بیل پہ کھڑے ہیں. یہ 13 ملین کو ہم ٹچ کر کے ہیں. 13 ملین بیلز یہاں ڈومیسٹکلی پروڈیوس ہوتی رہیں، یعنی ہم لوگ لیتے رہیں. آج وہ 8.5 ملین پہ آ گئی. اب انڈسٹری ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو چلائیں آگے، اس کا پہیہ گھومیں. آج سب سے بڑا کرائسس کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ یارن کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے 10%، 5% ریگولیٹری ڈیوٹی ہے، 5% کسٹم ڈیوٹی ہے، اس کو یارن سے ختم کیا جائے. اور گورنمنٹ نے ختم کیا بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس را مٹیریل کا ایشو بننا شروع ہو گیا. تو ہمیں بہت فوکسڈ ہو کے ہمیں اپنے سیڈ پہ اور اپنے ایریا پہ، یعنی ایگریکلچر سیکٹر جو ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں گورنمنٹ کو سپورٹ پرائس دینی چاہیے جیسے گنے کی ہے. اب بہت ہو گیا شوگر کین. وہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ ہاؤ دا مافیا ورکس. آپ نے دیکھ لیا کہ 100 سے اوپر چینی بکتی رہی ہے باوجود اس کے کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ دے رہی ہے. تو ہمیں چاہیے گورنمنٹ کو کہ فل فار کاٹن کی سپورٹ پرائس مقرر کرے، کسان کو انسینٹیو دے اور اسے اس چیز کی طرف راغب کرے. دیکھیں یہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے آپ کو پل اسٹریٹجی کے ساتھ کہ کوئی لالچ ہوگی تو کوئی اس طرف آئے گا. تو آپ پل اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کسان کو انسینٹیو دیں کہ یار کاٹن آپ نے سیڈ جو ہے نا سو کرنا ہے اور کاٹن بیلٹ میں آپ نے صرف کاٹن لگانی ہے، آپ نے وہاں گنا نہیں لگا دینا. تو پھر یہ معاملات ٹھیک ہوں گے. اور پھر ہمیں TORs کو فوری طور پہ جو وہ گورنمنٹ کی لیجسلیشن ہے جو اس پہ کام ہونے والا کر کے پھر انٹرنیشنل جتنے سیڈز کی بڑی کمپنی ہیں ان کو بلا کے یہاں پہ اس سیڈ کا ٹرائل کرنا چاہیے. اور اس میں رضوان صاحب ہونا یہ چاہیے کہ ان ایریاز میں تخصیص کر دی جائے کہ ان ایریاز میں صرف کاٹن ہی ہوگی. بالکل. یعنی باقاعدہ. اور دوسرا ان جو کاشتکار ہیں ان کو باقاعدہ قرضے دیے جائیں، ان کو سیڈ فراہم کیا جائے اور ادویات فراہم کی جائیں. کیونکہ گلابی سنڈی اور وائٹ فلائی وہ اس نے حملہ کیا، وہ فاضل پور ہے یا ایسا ہے، وہ چیچا وطنی ہے، رجانا ہے، اس بیلٹ میں واقعتاً وہ ان کے پاس میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے. آپ کا تو اچھا خاصا رورل بیک گراؤنڈ لگتا ہے. میں تو خیر ہم تو اربن ایریاز میں رہے، لیکن بہرحال کاٹن ایک سینسٹیو کراپ ہے. اس کے لیے اس کو مطلب لگانا پھر اس کی حفاظت کرنا یہ ذرا ایک مشکل بھی ہے اور اس پہ خرچہ بھی زیادہ آتا ہے. لیکن وی کین میک اٹ ایز اے وائٹ گولڈ. ہم اسے اپنا وائٹ گولڈ سمجھ کے تو بہترین کاٹن کی طرف جائیں. لانگ سٹیپل کاٹن ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس پہ کام کریں. لانگ سٹیپل کاٹن آئے گا، اس سے پھر ہمارا فارن ایکسچینج آئے گا. تو یہ سارے ابھی آپ دیکھیں یہ ویلیو ایڈیشن سب سے جو اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا تو جو دیکھیں انڈسٹری وہ ہوتی ہے جو ڈفرینٹ اسکل لیولز ہوتے ہیں جس میں
ٹیکسٹائل ایک بیسک اسکل لیول کی انڈسٹری ہے. میں بہت ہائی ٹیک انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا. جو بیسک اسکل لیول کی انڈسٹری ہے نا، جس میں سب سے زیادہ ویلیو ایڈیشن اگر کسی انڈسٹری میں ہو سکتی ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے. یعنی بیسک اسکل لیول کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ ہائی ٹیک میں دیکھیں گے تو وہاں تو ویلیو ایڈیشن کی کوئی مطلب نہیں. لیکن جو ہمارے جیسے ملک جہاں پہ ہم مطلب ٹیکنالوجیکلی اتنے ایڈوانس نہیں ہیں، ہمارے پاس مطلب بہت زیادہ ریسرچ ورک نہیں ہے، اور بیسک سکل کے ساتھ جو کام ہے، اور ہر ترقی یافتہ ملک کی بنیاد ہمیشہ ٹیکسٹائلز پہ کھڑی ہوگی، کیونکہ یہ بیسک سکل لیول کی وہ انڈسٹری ہے جو سب سے زیادہ ویلیو ایڈیشن کرتی. 400% تک ویلیو ایڈیشن ہے جو کہ ٹیکسٹائل. اور اس کی بہت بڑی مثال بنگلہ دیش ہے. $7 بلین کی امپورٹ ہے ان کی. ایک روئی کی ایک جو کہتے ہیں نا گانٹھ، وہ بھی وہاں پہ پروڈیوس نہیں ہوتی، وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھتے ہیں تو 34-35 بلین ڈالر کا وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ 400% سے زیادہ ہے ویلیو ایڈیشن. تو یہ بیسک سکل لیول کی وہ انڈسٹری ہے جو کہ آپ کی گیم چینجر بن سکتی. میں آخر میں ایک پیغام جو کہ ایک تو خیر گورنمنٹ کو ضرور یہ دینا چاہوں گا، جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، کہ پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایکسپورٹ انڈسٹری سمجھا جائے، نہ کہ صرف ایکسپورٹر کو ایکسپورٹ انڈسٹری سمجھا جائے. ویلیو چین پوری کو آپ کو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری سمجھتے ہوئے نیچے تک آپ کو انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے. دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بزنس مین بہت ایفیشینٹ ہے، اور میں دیگر ممالک میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن جو ہمارے بزنس مین کا جو ویژن ہے وہ بہت کم دنیا میں پایا جاتا ہے. صرف ایک چیز ہے کہ ہمیں جو کہتے ہیں نا، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اپنی آنیسٹی کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے، اور جو پروڈکٹ، جو چیز ہم نے کہیں بھی، کیونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو، اور نام پاکستان کا خراب ہوتا ہے. آپ نے جو چیز جہاں بھجوانی ہے اس میں کچھ پلس ہو، کچھ کم نہ ہو. مثلا اب ہم بچپن میں یہ بات سیکھتے ہیں، ہمارے بڑوں نے سکھائی ہے کہ اگر آپ کہیں بھی، سپوز میں اگر 1 درجن کیلے لینے جاتا ہوں، تو اگر مجھے وہ 12 کی بجائے 13 کیلے ملیں گے تو میں ہمیشہ اسی جگہ پہ جاؤں گا جہاں پہ مجھے بہتر میسر ہوں گی چیزیں. تو ہم نے جو کہنا ہے اس سے بڑھ کے کر کے دکھانا ہے، اور جو ہماری کمٹمنٹس ہیں ہم نے اس کو آنر کرنا ہے، اور اپنے ملک پاکستان کے نام کو روشن کرنا ہے. میری وجہ سے میرے ملک کا نام روشن ہونا چاہیے، نہ کہ میری وجہ سے میرے ملک کا نام خراب ہو. تو یہی پیغام ہے میرا ہر پاکستانی کے لیے کہ پاکستان زندہ باد. جی، تو ناظرین، یہ تھے رضوان اشرف صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستانیت کے جذبہ سے سرشار دکھائی دیے، اور آخر میں انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور پلیز ایسے ہی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نیوز ریکارڈر کو سبسکرائب کیجیے گا، اور لائک کیجیے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.